جان دے دی اور یوں ہمارا پورا قرض چکا دیا، تمام ہوا۔ جی ہاں اے خدا کے بندے، ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ نجات کا کام تمام ہو گیا۔ تو ہماری طرح ہر طرح کی بات میں آزمایا گیا، تو بھی کسی طرح کا گناہ نہ تھا۔ شیطان کے پہلے تیر سے لے کر آخری کفر میں سازش تک تو فتح مند ثابت ہوا، نجات کا کام پایا تکمیل تک پہنچا دیا، جسے باپ نے تیرے سپرد کیا تھا۔ اب کوئی بھی تجھ پر الزام نہیں لگا سکتا۔ تو نے فرما برداری کا تقاضا پورا کر کے کہا تمام ہوا، شریعت کا مطالبہ پورا ہوا، راست بازی کا اور فرما برداری کا تقاضا پورا ہوا، تمام ہوا۔ ہم اس بات پر خوشی منائیں کہ مسیح کے ان دو الفاظوں کا مطلب کہ خدا نے اپنی راست بازی اور کاملیت میں ہمیں ڈھانپ لیا ہے۔ اس کے بعد میرا تیسرا پوائنٹ، مسیح نے ہمارا پورا قرض چکا دیا۔ جب مسیح نے صلیب پر قربان ہو کر کامل کفارہ ادا کر دیا، اس نے اس پیالے کو دیکھا جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے لبریز تھا، اس نے وہ پوری طرح پی لیا اور ایک بوند بھی نہ چھوڑی۔ شریعت کا بے رحم کوڑا مسیح کی پیٹھ پر پڑ کر ختم ہو گیا، اس کے لیے جس کی خاطر مسیح نے اپنی جان دے دی۔ اب انصاف کی تلوار میان میں رکھ دی گئی، شریعت کی گرج کو خاموش کر دیا، کیونکہ مسیح نے اپنے برگزیدوں کے لیے سب کچھ برداشت کر لیا۔ اب اس ہولناک سزا کا کچھ نہیں جو ہم لوگوں کو بھگتنا چاہیے تھا، بس کہ تمام ہوا۔ میرے عزیزو، اگر مجھے اور آپ کو جہنم میں جانا پڑتا اور اس سزا کے بارے میں جو ہمیں بھگتنا پڑتا، ہم کبھی نہ کہہ سکتے کہ تمام ہوا۔ مسیح نے وہ قرض چکا دیا اور اب تک ہم اتار نہیں سکتے۔ اس کے بعد میرا تیسرا اور آخری پوائنٹ کہ مسیح نے ابلیس کو تباہ کر دیا۔ جب مسیح نے پکارا تمام ہوا تو اس نے ابلیس اور موت کو تباہ کر دیا۔ گناہ نے مسیح کو صلیب پر چڑھا دیا، لیکن بدلے میں مسیح نے بھی گناہ کو صلیب پر چڑھا دیا۔ اب گناہ اور گناہ کو تباہ کرنے والا دونوں صلیب پر لٹکے تھے۔ پھر باری شیطان کی آئی، اس نے آسمان سے گرے ہوئے تمام فرشتوں سمیت اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے انہیں حکم دیا، اٹھو ورنہ تم یوں ہی اب تک یوں ہی رہو گے۔ ہمارا یہاں دشمن موجود ہے جس نے میرے سر کو کچلنے کا حلف اٹھایا ہے، آؤ ہم اس کی ایڑی پر کاٹیں۔ مگر یہودا کا ببر اکیلا، ہمارا چیمپئن، کسی طرح نہ گھبرایا، بلکہ اس نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا اور فتح مند ثابت ہوا۔ خداوند نے اسے زور بخشا اور پوری طرح غالب آیا۔ اب موت کی کنجیاں ہمارے خداوند کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ اس انتظار میں ہے کہ مقررہ فرشتوں کی نرسنگوں کی آواز سنائی دے، پھر وہ حکم دے گا کہ میرے اسیروں کو جانے دو۔ تب قبروں کے منہ کھل جائیں گے اور مسیح کی موت کے سبب اس کی مقدسین جلالی بدن کے ساتھ جی اٹھیں گے۔ مسیح کی پکار کو سنے، تمام ہوا۔ آئیے نجات کے کام کی مکمل ہونے کی بشارت دے، تمام ہونے کی حقیقت کا پرچار کریں۔ اے خدا کے لوگوں، جنہوں نے مسیح کو ایمان کی روح سے قبول کر لیا، اس عجیب و غریب خوشخبری کو مشہور کریں کہ تمام ہوا۔ ان کے درمیان پرچار کریں جو یہ سمجھتے ہیں خود انکاری اور کفارے کا تقاضا پورا ہو سکتا ہے۔ پوری دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی روح کو، اپنے بدن کو تکلیف دینے سے کفارے کا تقاضا پورا ہو سکتا ہے۔ انہیں بتائیے کہ تمام ہوا۔ مسیح نے وہ سب دکھ سہ لیے جس کا تقاضا خدا کی طرف سے ہمارے لیے تھا، جسے جسمانی اذیت کا تقاضا شریعت کر رہی تھی۔ مسیح وہ سب کچھ برداشت کر چکا، تمام ہوا۔ اب خدا نہ کسی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ انہیں کہہ دیے بس کریں، اب تمام ہوا۔ خدا آپ کی طرف سے کسی قسم کی قربانی کی ضرورت نہیں۔
जिसे उसे ज़रूरत थी उसे तो मिल चुकी। मसीह ने आपको आज़ाद करने के लिए नाकाबिले तसव्वुर कीमत अदा कर दी। आपका 40 सिक्का अब काम नहीं आएगा, क्योंकि मसीह ने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, तमाम हुआ। लोगों की ये खाम ख्याली है कि लोग खुदा इन्हें नेक अमाल की वजह से कबूल करेगा। वो भूल जाते हैं कि मकबूलियत की राह तैयार हो चुकी। जो गुनाहगार मौत से तकरीबन 5 मिनट पहले मसीह पर ईमान लाया, खुदा ने उसे कबूल किया। उसी तरह जो मसीह को 80 साल से प्यार करता है, खुदा उसको भी वैसे ही कबूल करता है। अगर आप मसीह पर ईमान रखते हैं तो आपको निजात मिल चुकी। लेकिन आप कहते हैं मैं कमज़ोर हूँ, मुझ में बहुत सी खामियां हैं। खुदा आपकी कमज़ोरियों और खामियों को मसीह की रास्तबाजी से ढांप लेता है। हाँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता जैसे मैं